السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، آپ جانتے ہو کہ تقریباً 1.5 مہینے پہلے ہمارا یہ سفر ہوا تھا یو پی کا، پنجاب کا، روڑکی کا، یعنی کہ اتراکھنڈ وغیرہ۔ ہم لوگ دیوبند سے چلے ہیں تھانہ بھون کے لیے، ابھی راستے میں ہیں، نانوتا ہوتے ہوئے ہم لوگ تھانہ بھون پہنچنے والے ہیں۔ یہ سفر ہمارے ساتھ کریٹا گاڑی ہے، یہ جو شاہ رخ بھائی روڑکی کے ہیں، ہمیں جو دیوبند لینے آئے تھے، دیوبند سے ہمیں تھانہ بھون لے کر گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر۔ وہاں ہم نے جو کچھ پڑھنا پڑھانا کیا، کچھ برکتیں حاصل کی، اور وہاں سے واپسی میں دیوبند ہوتے ہوئے ہی روڑکی ریلوے اسٹیشن پر ہمیں ٹرین میں بٹھایا، ہم آگے لکھنؤ جانے والے تھے۔ خیر، ہم یہاں پر ابھی تھانہ بھون پہنچے ہیں۔ یہ تھانہ بھون قصبہ تقریباً قصبے سے تھوڑا سا کنارے پر یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ یہ ایک مدرسہ تھا جو پہلے کسی زمانے میں جاری تھا، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی، زیر انتظام یہ مدرسہ چلتا تھا، قدیم پرانا۔ فی الوقت وہ مدرسہ بند تھا، بعد کے لوگ ہوتے ہیں صحیح چلا نہیں پاتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ اس میں قاری ارشاد علی صاحب ان کی یادگار، استاد الاساتذہ تھے، ان کی یادگار یہ مدرسہ ہوا تھا شروع، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام یہ تھا مرکز اشرف المدارس، نزد مزار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون، ضلع شاملی۔ یہ وہاں پر ابھی تو وہاں بچے نہیں تھے۔ خیر، ہم لوگ آگے پہنچے ہیں، چہل قدمی کرتے ہوئے، وہاں کچھ تعمیرات جاری تھیں۔ یہ ایک پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پہنچے ہیں حضرت کی مزار پر۔ ہم پہنچ گئے ہیں یہاں، دیکھیے یہ ہوتے ہوئے اندر احاطہ ہے، احاطے سے اندر ہم پہنچے۔ یہ دیکھیے یہ دروازہ ہے، اور یہیں اندر وہ قبریں ہیں، دیکھیے ابھی آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ بھی برکت حاصل کریں، زیارت کریں۔ ہم لوگ بھی پہنچے، پڑھنا پڑھانا کیا، برکتیں حاصل کی۔ یہ ہیں وہ 2 قبریں، ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس پہ اس طرف نشان لگا ہوا ہے، وہ حضرت تھانوی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، خوب درجات بلند فرمائے۔ یقیناً ایک نورانیت کا احساس ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ قریب میں آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ چونکہ بے اولاد تھے، روحانی تو آپ کی ویسے سینکڑوں اولادیں ہیں، آپ کی ڈھیر ساری کتابیں ہیں۔ دیکھیے آپ کتنی سادگی ہے، ذرا سی بھی بدعت کا شائبہ نہیں۔ حضرت نے جن رسومات، بدعت، خرافات کو مٹانے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اس کا پورا اثر یہاں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس طریقے سے احاطہ بنا ہوا ہے، سادی سی قبریں ہیں، کوہان نما، جو سنت ہے جن کو رکھنا، بس اس طریقے سے قبریں ہیں۔ یہاں باہر آئے ہم لوگ، دیکھیے یہ وہ جگہ ہے چبوترا، جہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کرنے کے لیے، کچھ نوافل پڑھنے کے لیے جہاں آبادی تھی، وہاں سے تھوڑا ہٹ کر یہاں پر آتے تھے، مراقبہ فرماتے تھے، اللہ کی یاد میں گم رہتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے، اور یہی وہ پتھر ہیں، بتانے والوں نے ہم کو بتایا۔ سامنے دیکھیے اس طرح یعنی سترے کے طور پر تھوڑی سی دیوار بنائی گئی ہے، اور کچھ گملے رکھے ہیں۔ یہیں پر ہم نے عصر کی نماز ادا کی تھی۔ ابرار بھائی نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے، ہم نے عصر کی نماز یہاں ادا کی تھی، سوچا اس کا بھی ویڈیوگرافی کر لیں۔ یہ یہاں کے خادم ہیں جو یہاں رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کو صاف آپ کو ان کا ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ یہ کچھ مہمان آتے رہتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ یہی وہ پورا احاطہ ہے، یہیں پر حضرت کی قبریں ہیں۔ اور یہ سامنے ہینڈ پمپ ہے، یہ بھی قدیم ہینڈ پمپ ہے، بڑا شیریں پانی، میٹھا پانی یہاں پر ہم کو پلایا گیا۔ وہ سامنے وہی مدرسہ ہے جو اب نہیں چالو ہے، ابھی طلبہ نہیں وہاں پر۔ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، حافظ صاحب ادھر سے آ رہے ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جن سے ہم نے آخری ملاقات کی، اور اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے۔ جلدی تھی ہمیں، اصل میں چونکہ تقریباً 7:30 بجے کی ہماری ٹرین تھی لکھنؤ جانے کے لیے۔ یہ ہمارے ساتھ شاہ رخ بھائی، یہ ہیں وہ، اللہ تعالیٰ دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ کافی بیمار تھے بیچارے، اس کے باوجود ان کی قربانی تھی کہ یہ روڑکی سے آئے گاڑی لے کر، ہمیں انہوں نے پورا گھمایا، تھانہ بھون، نانوتا، اور ہوتے ہوئے پھر ہم لوگوں کو واپس روڑکی اسٹیشن پر چھوڑا۔ ان کے بھی مطلب آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت دے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں، مقرب بندوں میں اللہ ان کو شامل فرمائے۔ کافی یادگار سفر رہا تھا وہ، ہمارے ساتھیوں کو بھی کافی خوشی ہوئی تھی، یعنی کہ وقت بھی دیا انہوں نے، اور اپنی قیمتی گاڑی بھی، گویا مالی اور جانی دونوں خدمات ہماری کی، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بس ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، مزید آگے ملیں گے۔ والسلام علیکم۔